گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں 24 میں سے 17 نشستوں کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا۔ نوحل کے پیپلز پارٹی کے نام 1 پر نون لیگ، 1 پر مجلس وحدت المسلمین اور 6 پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جی بی اے 1 سے پیپلز پارٹی کے امجد حسین جیت گئے۔ جی بی اے 3 گلگت سے آزاد امیدوار سید سہیل عباس جیت گئے۔ جی بی اے 4 نگر میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پی پی امیدوار محمد علی اختر کامیاب۔ جی بی اے 5 نگر میں پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد کامیاب۔ جی بی اے 6 ہنزا سے آزاد امیدوار نیک نام کریم جیت گئے۔ جی بی اے 7 اسکردو سے پیپلز پارٹی کے سید توقیر مہدی فاتح قرار۔ جی بی اے 8 اسکردو سے مجلس وحدت المسلمین کے محمد کاظم جیت گئے۔ اسکردو کی نشست جی بی اے 9 سے پیپلز پارٹی کے فدا محمد ناشاد نے آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم کو ہرا دیا۔ حلقہ جی بی اے 10 اسکردو سے پیپلز پارٹی کے ناصر علی خان جیت گئے۔ حلقہ جی بی اے 11 کھرمنگ سے پیپلز پارٹی کے اقبال حسن کامیاب۔ حلقہ جی بی اے 12 شگر سے پیپلز پارٹی کے عمران ندیم کامیاب۔ حلقہ جی بی اے 16 دیامر سے آزاد امیدوار سید امام مالک جیت گئے۔ جی بی اے 19 غزر 1 میں پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ جیت گئے۔ جی بی اے 21 غزر سے آزاد امیدوار امان علی جیت گئے۔ گانچے کے حلقہ جی بی اے 22 سے نون لیگ کے ابراہیم سنائی جیت گئے۔ جی بی اے 23 گانچے سے آزاد امیدوار انور علی کامیاب۔ گانچے کے حلقہ جی بی اے 24 سے آزاد امیدوار اسد شفیق کامیاب ہو گئے۔ دیگر حلقوں کے نتائج کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے۔ ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں عوام کا ان کے اعتماد پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جیالوں کو اس شاندار فتح پر مبارکباد۔ اتوار کی رات ایران کے اسرائیل پر میزائلوں سے حملے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ حتمی ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ جو کچھ ہوا نہیں چاہتا کہ اسے اڑا دیا جائے۔ نیتن یاہو جوابی حملہ کرے گا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے 47 سال سے چل رہا ہے۔ ایران سے معاہدے پر پیر منگل یا بدھ کو دستخط ہونے تھے اور اب یہ سب کچھ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان فون پر بات چیت۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی صدر کو ایران پر حملہ کرنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو کو کہوں گا کہ جوابی حملہ نہ کرے۔ ایرانی حملوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے اسرائیل جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے اپنے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے۔ ایران میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر اتوار کے حملے پر خوش نہیں ہوں۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ نیتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایران کے حملوں نے امریکہ ایران مذاکرات مکمل کرنے کی خواہش کو نہیں بدلا۔ یہ بھی کہا کہ اگر ڈیل ناکام ہوئی تو ایران پر کمانڈو آپریشن پر غور کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے داغے گئے تمام میزائل روک لیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ایک وارننگ تھا۔ اسرائیلی فوجی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ خبردار کیا کہ اسرائیل لبنان پر حملے روک دے ورنہ نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ جنگ بندی کی قبولیت اس شرط پر تھی کہ تمام محاذوں پر فائرنگ بند ہو۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا کہ خبردار کیا تھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور لبنان پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ حملہ آوروں کو رات ان کا جواب مل گیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بیروت کے علاقے زاہیہ اور سیدون شہر میں فضائی حملے کیے تھے۔ حملوں میں 4 افراد شہید اور 33 زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا ترک وزیر خارجہ اور پاکستانی فیلڈ مارشل سے فون پر الگ الگ بات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فرانسیسی اور قطری وزرائے خارجہ سے بھی فون پر گفتگو ہوئی۔ اسرائیل کے خلاف ایران کے رد عمل اور خطے کی تازہ صورتحال پر بات کی گئی۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب اور قطری وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
سینئر ایرانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو خطے میں موجود تمام امریکی اڈے اہداف ہوں گے۔ ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت تک بند کر دی گئی۔ عراق نے بھی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی ہے۔ شام نے جنوبی فضائی حدود کو 12 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا۔ دمشق ایئرپورٹ پر آپریشن معطل کر دیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کی اپنے عملے اور ان کے اہل خانہ کو محفوظ مقام پر پناہ لینے کی ہدایت۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی مسلح افواج نے اسرائیل کے خلاف دفاعی حملے کیے ہیں۔ حملے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے بعد کیے گئے۔ لبنان میں جنگ بندی اپریل کے معاہدے کا لازمی حصہ تھی۔ اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں کے جواب میں اقدامات کیے گئے۔ ایران یا لبنان کے خلاف کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ حکم ملتے ہی دشمن پر بھرپور حملہ کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران نے سنگین غلطی کی، حزب اللہ پر حملے جاری رکھیں گے۔ JUIF کا گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار۔ عبدالغفور حیدری نے کہا کہ نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابی عمل کی ساکھ مشکوک بنا دی ہے۔ فارم 45 سے متعلق تحفظات انتخابی شفافیت پر سوالیہ نشان ہیں۔ مینڈیٹ پر شبخون مارنے کی کوشش قابل قبول نہیں۔ داریل میں JUI امیدوار کی جیت کو ہار میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ شفاف انتخابات کے بغیر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ترجمان IG آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ فائرنگ سے 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ IG آزاد جموں کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ کی مذمت۔ کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ برطانوی وزیر خارجہ یووٹ کوپر نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امن و استحکام اور عالمی تجارت کی بحالی کے لیے مذاکرات جاری رہنے چاہئیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جواب پر ایران کے جوابی حملے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، ایران کے حق میں نعرے لگائے۔